سورۃ النمل مکیہ، صفحہ نمبر 340، آیت نمبر 7۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال، جب کہا، موسیٰ علیہ السلام نے، لِأَهْلِهِ، اپنے اہل سے، اپنی بیوی سے، انی، بے شک میں نے، آنستو، میں نے دیکھی ہے، نارن، آگ، سآتیکم، شاید کہ میں لے آؤں، کم، تمہارے پاس، منہا، اس میں سے، بخبرن، کوئی خبر، او یا آتیکم، میں لے آؤں تمہارے پاس، بشہابن، ایک شعلہ، قبسن، آگ کا، لعلکم، تاکہ تم، تستعلون، اسے تم تاپو یا آگ سینکو۔ فلما، پھر جب، جاءہا، آئے اس کے پاس، اس آگ کے پاس، نودیا، آواز دی گئی، ان بوری کا، کہ تمہارے لیے برکت ہے، من فی النار، اس آگ میں، ومن حولہا، اور جو اس آگ کے ارد گرد ہے، وسبحان اللہ، اور پاک اللہ تعالیٰ، رب العالمین، رب ہے تمام جہانوں کا۔ یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، انہو، بے شک وہ، اے موسیٰ، انہو، بے شک وہ، جو جس کے بارے تم سوچتے ہو، ان اللہ، میں اللہ ہوں، العزیز، غالب ہوں، الحکیم، حکمت والا ہوں۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ، اور ڈال دے اپنے عصا کو، فلما، پھر جب، وَأَلْقِ عَصَاكَ، اور ڈال تو اپنے عصا کو، پھینک دے اپنے عصا کو، فلما، پھر جب، رآہا، دیکھا اس کو، تہتز، لہراتا ہوا، حرکت میں، کأنہا، گویا کہ وہ جان، سانپ ہے، واللہ، مڑے، مدبرن، پیٹھ کے بل، ولم یعقب، اور نہ مڑ کر دیکھا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لا تخف، نہ تو ڈر، انی، بے شک میں، لا یخاف، انی، بے شک میں اللہ ہوں، لا یخاف، نہیں ڈرتے، لدیہ، مجھ سے، المرسلون، رسول، الا، مگر، من ظلم، جس نے ظلم کیا، ثم بدل، پھر بدل لیا، حسنا، نیکی کے ساتھ، بعد سوء، بعد برائی کے، فإنی، بے شک میں، غفور الرحیم، بخشنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ وادخل، اور نکال، داخل کر، یادا کا، اپنے ہاتھ کو، فی جیبی کا، اپنے گریبان میں یا جیب میں، تخرج، تو نکال، بیضا، چمکتا ہوا، سفید، من غیر سوء، بغیر کسی تکلیف کے، فی تسعی، 9 نشانیوں، فی تسعی، 9 میں سے، آیاتی، نشانیوں میں سے، یہ 9 نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، الی فرعون، فرعون کی طرف، وقومہ، اور اس کی قوم کی طرف، انہم، بے شک وہ، کانوا، تھے، قومن، فاسقین، فاسق قوم۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ قرآن پاک کل ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کو اور اللہ کے نبی کو اتنا محبوب تھا، جیسے میں نے کل بتایا تھا، جو شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے خوش الحانی کے ساتھ، خوبصورت آواز کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کسی کی طرف اس طرح کان نہیں لگاتا جیسے اس کی طرف کان لگاتا ہے۔ اور جو اس کو خوش الحانی کے ساتھ پڑھتا تھا، ابو موسیٰ اشعری، آپ نے اس کے بارے میں فرمایا، اے ابو موسیٰ، اللہ نے تجھے داؤد کی آوازوں میں سے ایک آواز، اللہ تعالیٰ نے تجھے خوبصورت آوازوں میں سے ایک آواز، اللہ تعالیٰ نے تجھے داؤد کی بانسریوں میں سے ایک بانسری، یعنی اللہ تعالیٰ نے تجھ کو ایسی عمدہ آواز دی ہے جو داؤد صاحب کی، یعنی ایسی خوبصورت آوازوں میں سے نے تجھے ایک آواز دی ہے۔ آپ اس کی تعریف کیا کرتے تھے اس آوازوں کی، جو قرآن کو پڑھتا ہے۔ اور یہ قرآن انسان کو جس طرف انسان نے جانا ہے اس طرف لے کر جاتا ہے، وہ رستہ دکھلاتا ہے، وہ اس کا جو آخرت کا انجام ہے وہ دکھلاتا ہے، جنت اور جہنم کے بارے میں بتلاتا ہے، پھر وہ رستہ دکھلاتا ہے، یہ رستہ سیدھا رستہ ہے جو جنت کی طرف جاتا ہے۔ یہ نہیں صرف دکھلاتا ہے،
پھر اس کے جو ساتھ ساتھ جو اس جنت کے راستے کے درمیان جو چیزیں حائل ہیں، جو اس شخص کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے بارے کے اندر بتلاتا ہے کہ یہ چیزیں ہیں جو تجھے اس راستے سے جانے سے روکیں گی، بتلاتا ہے۔ پھر ان چیزوں سے پناہ کی دعائیں بھی سکھلاتا ہے کہ ان دعاؤں سے تمہیں اللہ کی پناہ مانگنی ہے، اللہ کی پناہ میں آ جانا ہے۔ وہ ذکر ہم پڑھ کر آئے ہیں۔ اب ذکر پھر موسیٰ علیہ السلام کا آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بار بار آتا ہے قرآن پاک کے اندر۔ یہ کیوں آتا ہے موسیٰ کا ذکر بار بار؟ بڑے نبی ہیں، بڑیوں کا ذکر آیا، ہم نے پیچھے پڑھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا ذکر پورے قرآن کے پاک کے اندر پھیلا ہوا ہے، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے درمیان اور اللہ کے نبی سے بڑی مماثلت ہے۔ جو ان کو دکھ تکلیف آئیں، ویسے ہی رسول اللہ علیہ وسلم کو دکھ تکلیف آئیں، بڑی مماثلت ہے۔ دوسری بات کہ تورات اور انجیل کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر باکثرت ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس لیے قرآن کے اندر بھی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر باکثرت کیا، تاکہ جو یہود و نصارہ ہیں وہ اس بات کو سمجھیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معاملہ ہوا، جنہوں نے مانا وہ فلاح پا گئے، جو نہ مانا وہ نامراد ہو گئے۔ اے مشرکین مکہ، تم نہ مانو گے تمہارا بھی یہی حال ہوگا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو جب وہ آیا اس نے تبلیغ کی، اس نے لوگوں کو سمجھایا، لوگوں نے اس کو تنگ کیا، تنگ کرنے کے بعد جب اس نبی کا اس امت کا آخری وقت آیا، تب انہوں نے معجزہ طلب کیا، تب اللہ نے معجزہ دیا، تب نبی نے معجزہ مانگا، اللہ نے ان کو معجزہ دیا، انہوں نے نہ مانا، ان کو تباہ برباد کر دیا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام واحد نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے شروع سے ہی معجزہ دے دیے، شروع سے نبوت دی، سال معجزات بھی دے دیے کہ اے معجزے تمہارے ساتھ چلیں گے۔ تم کیوں؟ اس لیے کہ تم ایک ایسی قوم کی طرف جا رہے ہو بڑی سرکش ہے۔ وہاں کہہ رہا اپنے آپ کو رب کہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تنہا نہیں چھوڑا۔ یہ سب ذکر ہم پڑھ کر آ رہے ہیں، جیسے میں نے بتایا موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے نبی کا، کہ اللہ کے نبی کو حوصلہ دینا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کیوں آتا ہے؟ اللہ کے نبی کو حوصلہ دینا، تسلی دینی، صحابہ کرام کو حوصلہ دینا، تسلی دینی کہ آپ سے پہلے ایسے واقعات ہوئے، انہوں نے صبر کیا، انہوں نے اللہ پہ توکل کیا، بھروسہ کیا، اللہ نے ان کو کامیاب کیا اور دشمنوں کو نیست و نابود کر دیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دشمن جو ہیں اگر یہ آپ کی بات نہ مانیں گے، یہ بھی نیست و نابود ہو جائیں گے۔ ان کو واقعہ پڑھ کر سورہ موسیٰ علیہ السلام کا کیا ہوا، کیسے ہوا، وہ واقعہ بار پڑھتے ہیں، اس لیے ہم پیچھے بڑا آج پڑھ رہے ہیں۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا، جب کہا اللہ تعالیٰ، جب موسیٰ علیہ السلام نے لأہلہ اپنی اہل سے کہ میں نے آگ کو دیکھا۔ اب چھوٹے چھوٹے لفظ ہیں، موسیٰ لأہلہ اپنے اہل سے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی بیوی ساتھ ہے، صرف بیوی ساتھ ہے، اللہ کہتے ہیں اہل، اس کا مطلب ہے جو گھر والی وہ اہل میں سے ہوتی ہے۔ اگر اہل گھر والی کو نکال دے، اہل پیچھے رہ جاتا ہے، اہل تو پیچھے رہتے نہیں، اہل میں سب سے پہلے گھر والی ہوتی ہے۔ اگر کوئی بات ہوگی تو پہلے بیوی آئے گی، بعد میں بچے آئیں گے، بعد میں اولاد آئے گی، بعد میں نہ دوسرے بیوی بچے ہیں ان کی اولاد آئے گی، بعد میں آئیں گی۔ لیکن ہمارے شیعہ بھائی کیا کہتے ہیں، انہوں نے بیویوں کو نکال دیا اہل میں سے اور جا کر بیٹی کو لے کر آ گئے، بیٹی کے آگے اولاد کو لے کر آ گئے، یہ اہل ہے، یہ آل ہے، اور بیویاں کہاں جائیں گی؟ لأہلہ ہی، یعنی اہل کا مطلب ہے کہ بیوی جو ہے وہ پہلے آئے گی اہل کے اندر، بعد میں باقی لوگ آئیں گے۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی بیوی سے میں نے آگ دیکھی ہے۔ یہ واقعہ اب مدین سے 10 سال گزارے، وہاں سے نکلے اور شعیب علیہ السلام وہاں سے نکلے، مصر کی طرف آئے، سردیوں کی رات تھی، رستہ بھول گئے۔ آپ نے اپنی بیوی سے کہا میں نے آگ دیکھی ہے، میں پتہ کرتا ہوں شاید وہاں پر کوئی پتہ بتلانے والا ہو، یا میں آگ لے کر آتا ہوں، ہم اس کو بیٹھ کر، سردی بڑی ہے اور سردی کا رات نکلے گی، تو آپ نے کہا میں نے آگ دیکھی ہے، تم یہاں میں ٹھہرو، میں لے کر آتا ہوں۔ سآتیکم، شاید کہ میں لے آؤں، کم تمہارے پاس، منہا اس میں سے، کم تمہارے پاس، یہ کم کا صیغہ، حالانکہ بیوی ایک ہے، صیغہ جمع کا بولا جا رہا ہے۔ عربی کے اندر واحد کے لیے جب جمع کا صیغہ بولا جاتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے اس کی تعظیم ہے، اس کی عزت کی، جیسے کہتے ہیں نا آپ کا کیا حال ہے یار، وہ یعنی ان کا کیا حال ہے، آپ کے بارے میں کیا حال ہے، تو یا تا لفظ یہ ہمارے پنجابی بولا جاتا ہے، لیکن آپ ایک اچھا لفظ ہوتا ہے۔ پر میں تمہارے لیے اپنی بیوی کو وہ ادب دے رہے، احترام دے رہے، کم کہ میں تمہارے لیے، مفسر لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کا لیے کتنا خیال کرتے ہیں، میں آپ کے لیے
لے کر آتا ہوں. لیکن ہمارے ادھر ذرا زیادہ بات ہو جاتی ہے نا کہ خامد کو کہنا تو آپ اور جی اور فلاں کے کو اور خامد بیوی کو جو تو تھا جو مرضی کرتا پھرے، یعنی ہمارے تو عام چیز ہو گئی نا. لیکن جو سبق ملتا ہے یہی ملتا ہے سآتیکم، کہ تمہارے لیے میں آپ کے لیے میں آگ لے کر آتا ہوں، لے کر آتا ہوں. ایسے ہی جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اپنے ازواج کو جب آپ بٹھاتے تھے نا اونٹ کے اوپر، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھ جاتے تھے، اپنا گھٹنا ایسے کھڑا کر دیتے تھے اور آپ کے زواج مطہرات آپ کے اوپر ایسے پاؤں رکھ کر اونٹ کو بیٹھا کرتی تھی. یعنی ادب تھا. اللہ کے نبی کی کتنی شان ہے، کتنا مقام ہے. لیکن آپ کا اپنی بیویوں کو ان کے لیے ان کو احترام دینا، ان کا ادب کرنا، یہ ایک بڑا اچھا ایک بڑے اچھا سلسلہ ہے. اس سے کہ جب خاوند عزت کرے گا بیوی کی، بچے بھی کریں گے. باپ بیوی خاوند کی عزت کرے گی، بچے بھی خاوند وہ صاحب بچے بھی کریں گے. جب دونوں نہیں ایک دوسرے کریں گے، بچے بھی نہیں کریں گے، نظام خراب ہو جائے گا، گھر کا، ماحول کا، محلے کا، معاشرے کا نظام خراب ہو جائے گا. سآتیکم تمہارے لیے ادب کا سیکھا بولا گیا. مین اس میں سے بخبرین کوئی خبر، او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تسألون، یا کوئی آگ کا شعلہ یا آگ کا چنگاری لے کر آتا ہوں. فلما جاءہا جب آئے اس کے پاس، نودیا آواز دی گئی، امبوری کا من فی النار ومن حولہا، اس میں سے آواز درہت میں سے آواز آئی کہ یہ آپ کے لیے برکت ہے اس آگ میں اور اس کے جو آگ کے ارد گرد ہیں. جیسے سورہ طٰہٰ پڑھ کر آئے نا، اے موسیٰ یہ مقدس وادی ہے، تو اپنی جوتیوں کو اتار کر آؤ، اپنی جوتی اتار دو، یہ مقدس وادی ہے، جوتیاں اتار دو. وہی جگر امبوری کا پنار، یہ جو آگ ہے یہ آپ کے لیے برکت ہے. یعنی ومن حولہ نود، اس میں سے آواز آئی، درہت میں سے آواز آئی. درہت بولا، درہت نہیں بولا. درہت کی کیا مجال ہے؟ وہ کہے انا ربک، میں تمہارا رب ہوں، درہت کہہ سکتا. اگر درہت نے کہہ دیا انا ربک، میں تمہارا رب ہوں، تو وہ جو حسین بن منصور بن حجاج نے کہا تھا انا الحق، میں ہی رب ہوں، تو وہ جنید بغدادی نے ان پہ فتویٰ لگا اس کو قتل کر دو، اس کو قتل کر دیا گیا تھا. یعنی اس کی مجال نہیں ہے درہت کی. وہ کہے میں رب نے کہا، رب کی وہ اس کی فرمایا سبحان اللہ، وہ تیرا رب پاک ہے، رب العالمین، وہ رب جہانوں کا رب ہے، وہ جو چاہے جیسے چاہے کر سکتا ہے. وہ جیسے چاہے، وہ جب چاہے بادلوں کو پھاڑ دے، جب چاہے ہم نے پیچھے پڑا پہاڑ میں سے اونٹ کو نکال کر لے آئے، وہ جب چاہے بڑے بڑے جو کتنے لمبے لمبے تھے ان کو ایسے تباہ برباد کر دے، جب چاہے وہ سمندر کو ساکن کر دے. یہ تیرا سبحان اللہ، تیرا پاک ہے. نو دیا واز دی تیرے رب نے، امبوری کا من فی النار من حولہا، جو اس کے گرد ہے. یعنی اس کے گرد کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام تھے، آپ یہ برکت ہے، یا فرشتے تھے، برکت ہے. من حولہا یعنی وادی شام ہے جس میں یہ علاقہ تھا، کوہ طور کا، برکت ہے. یا وہ علاقہ جس میں یہ درخت تھا، وہ برکت ہے. یعنی یہ جو سارا علاقہ ہے یہ اللہ تعالیٰ سے برکت ہے، اس میں برکت ہی برکت ہے. وسبحان اللہ رب العالمین، اور پاک ہے تیرا رب، رب العالمین، رب ہے تمام جہانوں کا، وہ تمام جہانوں کا، وہ جو کرتا ہے چاہے کرے. یا موسیٰ، اے موسیٰ، انہو بے شک وہ، کون؟ وہ اللہ جس کے بارے میں تم سوچتے ہو، خیال کرتے ہو، سمجھتے ہو، وہ ان اللہ، میں، وہ کہتا ہے میں اللہ ہوں، العزیز غالب ہوں، الحکیم حکمت والا ہوں، میں جو چاہے کروں. حکمت ان سب چیزوں کے اندر ایک حکمت ہے جو وقت آنے پر سب کو سمجھ آ جائے گی میری حکمتیں کیا کا تقاضے ہیں. وہ الکی عصاک، اب ذکر کیا جا رہا ہے اپنے عصا کو، اپنی جو لاٹھی اس کو پھینک دے. فلما رآہا تہتز کأنہا جان ولا مدبرا ولم یعقب، پھر جب دیکھا انہوں نے، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ وہ بڑا ظالم، فرعون بڑا ظالم ہے، کیسے ہوگا؟ فرمایا تیرے ہاتھ میں کیا؟ لاٹھی ہے، عام سی لاٹھی ہے. لوگوں نے لکھا، مفسرین نے بڑا بڑا تفسیریں کی ہیں، جو جنت کی لاٹھی آ گئی، جبرائیل لے کر آ گیا. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ عام سی لاٹھی تھی جس کو بکریوں کو اپنا چرا کرتے تھے تو پتے پر جاڑا کرتے تھے. اس لاٹھی کو پھینکو، جب پھینکا وہ سانپ بن گئی. موسیٰ علیہ السلام ڈرے، مڑے، پیچھے مڑ کے بھی دیکھا، بھاگے. یہ ایک انسان کی فطرت ہے، یہ انسان ہونے کی دلیل ہے کہ انسان ڈر جاتا ہے. اللہ کے نبی کا فرشتہ آیا، آپ کیا ہوا تھا؟ آپ ڈرے نہیں جب فرشتہ، آپ نے کہا آپ ڈر گئے، پھر آپ واپس بھاگے اور واپس آئے، کہا مجھے چادر اڑا دو، مجھے لگتا ہے مجھے ابھی جان کے ہلاک ہونے کا خطرہ ہے. یعنی یہ چیزیں جب اللہ تعالیٰ کسی کو زماتا ہے تو پھر مشکل وقت آتا ہے، وہ صبر کرتا ہے. وہ بھی ہوا. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں جنگ احد میں بھاگ گئے، جنگ حنین میں بھاگ گئے صحابہ کرام، اور ان کے بارے کے اندر زبان درازی کرتے ہیں، وہ اللہ کے بندے تو پڑھتا نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام آگے کیا کہو گے؟
کیا کہو گے؟ پیٹ پھیر کے، اللہ فرماتا ہے پیٹ پھیر کے بھاگ گئے. کوئی زبان درازی کر سکتے ہو بار کے اندر؟ تم اگر کرو گے تمہارا ایمان تو پہلے ہی تمہارا ایمان وہ مشکوک ہے. جب تم ایسی نبیوں کے بارے میں ایسی بات، اللہ نبی وسلم بھاگے یعنی مڑے اور مڑ کے نہ دیکھا. اللہ کے نبی کو جب وحی آئی آپ بھی ڈر گئے، پھر دوسری دفعہ وحی آئی پھر آپ ڈر گئے. وہ جب کہتے ہیں جنگ عہد میں صحابہ آگے، جنگ حنین میں صحابہ آگے، پھر زبان درازی کرتے اللہ فرماتے ہیں جو بھاگے ہم نے ان کو معاف کر دیا. اور یہ تو ایک فطرت تھی. جب اچانک حملہ ہوا بس وہ ہلچل مچ گئی، صحابہ کرام ادھر ادھر ہو گئے، واپس پھر پلٹے. فتح کیا نہیں، دیکھا نہیں، ان کے پیچھے گئے نہیں، تم نے پڑھا نہیں. ساروں کی پڑھتے ہیں. پھر جان بوجھ کے ہٹ درمی، ضد، صحابہ کا بغض، ان کے زبان درازی کرنا، وہی ذکر کیا جا رہا ہے. یہ سارے چھوٹے چھوٹے واقعات بتلانے کے آپ بتلائے موسیٰ نے واقعہ کہ یہ چیزیں رہتی دنیا تک قائم رہیں گی. تم نے اپنی زندگی میں جو مسائل ہوں گے اس وقت کے لحاظ سے اس کے ساتھ جانچنا ہے، پرکھنا ہے کیا کہا جاتا ہے. پر میں اس سے موسیٰ علیہ السلام نے جب شام کو دیکھا، انسان تھے، فطرت تھی، بھاگے مڑے، ولم یوکی، مڑ کے بھی نہ دیکھا. یا موسیٰ لا تخف، اللہ میں موسیٰ مت ڈر. اللہ نے فوراً کہا ہے موسیٰ مت ڈر. کیا کتنا بڑا صاحب بنا ہوگا، چھوٹا موٹا ہوتا بندہ نہیں. فرمایا اتنا بڑا صاحب بن گیا، نہ ڈر موسیٰ علیہ السلام. انی لا یخاف لدی المرسلون، مجھ سے تو نبی جو رسول ہے وہ ڈرتے نہیں ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ اسرا دے رہا ہے. اللہ کے انبیاء السلام سب سے ڈرنے والے ہیں اور مت میں سب سے اللہ سے ڈرنے والا ہوں. لیکن وہ ڈر اور ہے، اللہ کا خوف، اللہ سے محبت، اللہ سے پیار، وہ ڈر اور ہے. یہ ڈر اور تھا. موسیٰ مت ڈر، مجھ سے نبی ڈرا نہیں کرتے. الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فانی غفور رحیم. اور جو ظلم کرے اپنی جان پر، جس نے زیادتی کر لی لیکن پھر اس نے نیکی کی، اس نیکی کے بدلے اس کی اس برائی کو ختم کر جاتا ہے. فانی غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخش رحم کرنے والا ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات، جو نیکیاں ہیں برائیوں کو کھا جاتی ہیں. یعنی جس نے ظلم کے بعد نیکی کی اس کے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے. وادخل یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء، اپنے ہاتھ کو ڈال اپنے گریبان میں یا اپنے جیب میں، وہ نکلے گا بغیر کسی بیماری کے. یعنی کوئی اس میں تکلیف نہیں ہوگی. ایسے ہوگا جیسے چمکتا وہ سورج ہے، غیر سوء، بغیر کسی. بڑے بڑے جنہوں نے موجزات کا انکار کیا وہ کہتے ہیں جی اس میں وہ ہاتھ جیسے وہ سفید سفید جو کیا کہتے ہیں اسے انسان کو جو ہو جاتا ہے وہ ہو گیا، برس کے ہو گیا جی، برس کی وجہ سے سفید ہو گیا، جو موزدار کا انکار کرتے ہیں. ایسے بیوقوف بندے، تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے ایسی طویلیں کرنے کی؟ جب اللہ کہہ رہا ہے ہاں سفید ہو گیا بس. بس جب انسان ماتم مر جاتی نا پھر انسان پٹھی رستے سے چل پڑتا ہے. فی تسع آیات الی فرعون وقومہ انہم کانوا قوما فاسقین. اللہ ہمارے نون شانیاں دی. وَلَقَدْ آتَيْنَا موسیٰ، سب 9 ہم نے موسیٰ السلام کو 9 نشانیاں دی. ان میں سے 9 ایک پہلی پڑھی، دوسری یہ تھی کہ ہم نے اس 9 نشانیوں میں سے یہ نشانی بھی تھی جو فرعون کی طرف، اس کی قوم کی طرف، کیونکہ وہ قوم لوگ بڑے فاسق تھے، نافرمان تھے، اللہ کے کھلے دشمن تھے. موسیٰ السلام کو اللہ نے حوصلہ اور تسلی کی سب نشانیاں دی تاکہ وہ جائیں اور اللہ کے دین کی تبلیغ کریں اور بغیر کسی ڈر خوف کے ادھر رہیں. صدق اللہ العظیم.